الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نبی الامر الناہی فلا حد عبر فی قول الامین هو الانامی. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شاعری کے وقت کپڑا سی رہی تھی. اچانک سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا. ادھر نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ گر ہوئے. آپ کے چہرہ انور کی تابانی سے سارا گھر روشن ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور کی اتنی تابانی ہے کہ سارا گھر روشن ہو گیا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خرابی ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وکیل. عرض کیا کہ وکیل کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وکیل وہ ہے کہ جس کے سامنے جو ہے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر جو ہے درود پاک نہ پڑھا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. تو آج جو ہے قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا ہے. اس کے متعلق کچھ بیان ہوگا، تھوڑا سا جو ہے بیان نماز کے لیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ آیات کہ جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کو نہ زیادہ کرتا ہے مگر نقصان. تو اس آیت میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ قرآن حکیم ایمانداروں کے لیے جو ہے شفا کامل ہے. قرآن حکیم ہر جسمانی اور روحانی مرض کا دوا ہے. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دو شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسرا جو ہے قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ شہد جو ہے وہ بھی ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور قرآن حکیم بھی ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. ایک شخص جو ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سبحان اللہ. اور اپنی
سینہ کی درد کی جو ہے شکایت کی، یا اللہ یا رسول اللہ کہ میرا سینہ جو ہے درد کرتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ فرمایا اقرأوا القرآن یقول اللہ تعالی وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن حکیم پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے سینوں کے مرضوں کے لیے دوا ہے۔ ایک شخص جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے حق کے درد کی شکایت کرتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جو ہے قرآن کا پڑھنا اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے۔ ابھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی اور الحمد پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمد یعنی سورت فاتحہ پڑھ کر جو ہے بیمار کو دم کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن حکیم جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ میرے دوست بزرگوں سبحان اللہ۔ تو اب تھوڑا سا بیان جو ہے نماز کا، تو نماز جو ہے اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور جن کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نماز قائم کرو دن کے کناروں میں اور رات کے حصوں میں، اور نیکیاں جو ہے گناہوں کو جو ہے دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس جو ہے ایت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی سے کوئی گناہ جو ہے صادر ہو گیا، صادر ہو گیا، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، آپ مجھے جو ہے اس کی سزا دیں، آپ اس پر خاموش رہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ایت جو ہے نازل ہوئی، اور پھر یہ جو ہے ذہن میں یعنی اس ایت میں 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ اس میں 5 نمازوں کا کیا ہے ذکر ہو گیا کہ دن کے کناروں میں، رات کے کچھ حصہ میں، اب دوپہر جو ہے دن کا درمیانی حصہ ہے، دن کا ایک کنارہ جو ہے دوپہر سے پہلے اس میں نماز فجر ہے، دن کا دوسرا کنارہ دوپہر کے بعد اس میں جو ہے ظہر و عصر ہے، رات کے کچھ حصہ میں اس میں جو ہے مغرب و عشاء ہے۔ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا تو پنجگانہ نماز کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو صحابی رسول سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تھا تو پنجگانہ نماز سے اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ آج کی یا رسول اللہ کیا یہ حکم جو ہے صرف میرے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جو ہے میری امت کے لیے ہے۔ قیامت تک جو ہے صغیرہ گناہ کرے گا اور 5 نماز کی نماز پڑھے گا تو ان پنجگانہ نماز کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ توجہ جاڑوں کے موسم میں جو ہے مدینہ پاک سے بیعت تشریف لائے، پتجھڑ کا موسم ہے، ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، ان کو ہلایا، پتے گرنے لگے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے ابو ذر جو حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اس درخت سے پتے کس طرح گر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ
بھی اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے۔ میرے دوست بزرگوں، ختم کرتا ہوں کہ آج جو ہے دو باتیں، ایک جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اور دوسری قرآن پاک خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور جو ہے یعنی آج جو ہے غسل کے فرائض بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی بات تو جو ہے یعنی سیکھنے کے لیے ملے نا، صرف جو ہے غسل کے فرض ہے جی، تو یہ بات ختم ہے۔ تو فرض غسل جو ہے یعنی سنت عام تو نہا لیا تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے اگر فرض غسل، واجب غسل یعنی کوئی جو ہے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا احترام ہو جاتا ہے، اس دوران اگر یہ چیزیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کا غسل بالکل نہیں ہونا، نماز پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو غسل میں جو ہے 3 فرض ہیں جی۔ ایک جو ہے منہ بھر کر کولی کرنا، اگر روزہ نہیں تو غرارہ کر لیں، نہیں تو منہ بھر کر جو ہے کیا کرنا، کولی کرنا۔ دوسرا جو ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا جو ہے پورے جسم کو پر جو ہے پانی اس طرح باندھنا کہ بال کے برابر کوئی جسم کا حصہ جو ہے خشک نہ رہے، اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا ہے جی، اور پھر جو ہے اگر جو ہے پھر نماز پڑھیں گے یا جو عبادت کریں گے تو نہیں ہوگی ہے جی۔ تو باقی جو ہے غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر جو ہے جسم پر جو ہے جب نہانے لگے ہیں تو جسم پر اگر جو ہے غلاظت لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے دھو لیں، دھو کے اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے یہی ہے کہ وضو کر لیں، وضو جب کر لیں گے تو وہ تینوں فرائض بھی اس میں آ جائیں گے جی، تینوں فرائض آ جائیں گے، اور پھر جو ہے دائیں طرف سے جو ہے شروع کریں، دایاں کندھا بایاں کندھا سر پر، اس طرح جو ہے ایک دفعہ مل مل کر جو ہے جسم دھو لیں، اور پھر جو ہے 3 دفعہ جو ہے پورے جسم پر پانی بہا لیں، غسل ہو جائے گا۔ تو کیا یاد رکھنا ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک جو ہے منہ بھر کر جو ہے کولی کرنا، اور دوسرا کیا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا۔